اس نے پوچھا کہ وہ عورت کون تھی کہ اس کا عزیز کوئی رشتہ دار؟ اس نے بتایا کہ وہ اشرف لوہار کی بیوی تھی۔ اب اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، لوہاروں سے پوچھا، اشرف لوہار پہنچ گیا، ہاں بھائی آپ کی مصیبت میں فاتحہ پانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کب فوت ہوئے آپ کی بیوی؟ اس نے کہا کل رات کو دفن کیا۔ وہ کیا تھی؟ بہت نیک تھی، بہت سخی تھی۔ اس نے کہا بس نماز پڑھ لیتی، کوئی خاص عمل تو نہیں تھا۔ اور کچھ بتاؤ، مولا کی زیارت کو گئی تھی، کربلا گئی تھی؟ کہا نہیں گئی تھی، کربلا تو کبھی نہیں گئی۔ تو کیا تھا؟ کوئی بتاؤ کرتی کیا تھی؟ اس نے کہا پوچھ رہا ہوں میں، اس لیے کوئی مجھے مقصد ہے، کوئی نیک کام اس کا۔ اس نے کہا ایک کام کرتی تھی، کبھی اگر موقع ملتا تو چھت پہ چڑھ کے کھڑے ہو کے کربلا کی طرف منہ کر لیتی، کبھی صحن میں نکل کر کربلا کی طرف انگلی کر کے کہتی زینب کے قریب بھائی میرا سلام قبول کرو۔ اور مولا حسین کا وعدہ ہے کہ جو میری زیارت کرے گا میں اس کی زیارت کروں گا۔ بہت سے راز ہیں، سب آشکار نہیں ہو سکتے۔ ہم مانتے ہیں صلوات اللہ علیکم کہ آگے تو نہیں چلا گیا، وعلی ارواحکم، یہ میں زیارت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سب سنیں یہ الفاظ اور پھر ان ہواؤں کے چکر میں نہ آئیں، یہ یاد رکھیں اور پڑھا بھی کریں۔ زیارت وارث کے الفاظ ہے، وہ بی بی زیارت عاشور پڑھتی تھی، میں زیارت وارث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ صلوات اللہ علیکم، اے اہل بیت تم پر اللہ کا درود، وعلی ارواحکم، تمہاری روحوں پر اللہ کا درود، وعلی اجسادکم، یہاں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تمہارے جسدوں پر درود، وعلی اجسامکم، اور تمہارے جسموں پر درود، روحوں پر درود، خود تم پہ درود، تمہاری روحوں پہ درود، تمہارے جسدوں پہ درود، تمہارے جسموں پہ درود، وعلی شاہدکم وعلی غائبکم، جو تم میں سامنے سب کو نظر آ رہا ہے اس پر بھی درود، اور جو نظروں سے چھپا ہوا ہے اس پر بھی درود، وعلی ظاہرکم، اور تمہارے ظاہر پر بھی درود اور تمہارے باطن پر بھی درود، جو کچھ تم نظر آ رہے ہو اس پر بھی درود، اور جو نظر آنے سے باوراء ہے جسے خدا جانتا ہے
اس پر بھی درود۔ تو ہم محمد و آل محمد کے ذات کو بھی مانتے ہیں، ان کی روحوں کو بھی مانتے ہیں، ان کے جسد بھی مانتے ہیں، ان کے جسم بھی مانتے ہیں۔ یہ جسم اور جسد یہ اسی لیے ہے کہ ان کا اصل نور ہے، ہماری ہدایت کے لیے خاکی لبادہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ ظاہر ان کا بشر ہے اور باطن ان کا عصمت ہے۔ یہ مانیں گے، اس پر درود بھیجیں گے تو پھر سلام کا جواب بھی آئے گا۔ اب ایک بات عرض کر رہا ہوں، بس اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ راز ہیں مولا کے، ان کو مانیں۔ راز پتہ لگ جائے تو پھر وہ راز نہیں ہوتا نا، یہی سمجھے کہ راز ہے۔ عباس سے مولا کو علی اکبر سے کم پیار نہیں تھا۔ میں تو یوں کہوں گا کہ مولا تو حر کے بیٹے کی لاش بھی اٹھانے کے لیے گئے، یعنی مولا کو حر کا بیٹا بھی اتنا ہی پیارا تھا جتنا اپنا بیٹا پیارا تھا۔ لیکن ہر ایک کے لیے ایک الگ خصوصی معاملہ مولا نے کیا ہے، اور وہ مولا کے اپنا راز ہے۔ عباس کی لاش پہ گئے، لاش اٹھا کے نہیں لائے۔ یہ راز ہے جسے مولا ہی جانتے ہیں۔ بہت توجیہات علماء کرتے ہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں۔ اور علی اکبر کو جب رخصت کیا ہے تو آپ نے سنا ہوگا، آج بھی کل بھی سنا ہے، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہے اور پاپا کے گلے میں امامے کے پیچ آ گئے اور ساتھ ساتھ رکاب کے دوڑے یا اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ بھی راز ہے۔ لیکن ایک رات حضرت قاسم علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان کرتا ہوں، اور اسی پہ میں دعا خواہشمند ہوں۔ دعا میرے لیے نہیں کرنی ہے، دعا یہ کرنی ہے ان کا وارث جلدی آئے۔ جس کو بھی بھیجا واپس آ کے قیام میں، چاہے مسند پہ بیٹھے ہیں چاہے خاک پہ بیٹھے ہیں، مگر بڑے اطمینان سے بیٹھے، بڑے سکون سے بیٹھے، صبر کا پہاڑ بن کر بیٹھے۔ شہنشاہ صبر ہے مولا حسین، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت قاسم کو سوار کیا، سوار کر کے رخصت کیا، میں زیادہ نہیں پڑھنے والا، نہ پڑھ سکوں گا، صرف راز کی ایک بات ہے۔ تو مولا نے اپنے زلجنا کو طلب فرمایا، زلجنا کی باغ ہاتھ میں پکڑی، کھڑے رہے، زین پہ ہاتھ رکھ کے
زلجنا کی باغ ایک ہاتھ میں پکڑ کر ایک ہاتھ زلجنا کی زین پہ رکھ کے مولا حسین کھڑے رہے، قاسم چلے گئے، اور جب تک میدان سے آواز نہیں آئی یا اما وادرکنی، مولا نہ بیٹھے زمین پہ نہ کرسی پہ، کھڑے رہے۔ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کسی کے لیے یہ نہیں کیا، قاسم کے لیے کیوں کیا؟ تھوڑا سوچے، ایک ذہن میں آتا ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھنا کہ میں راز بتا رہا ہوں، میری عقل بات نہیں پہنچتی۔ ایک یہ خیال میں آتا ہے کہ مولا کو چونکہ پتا تھا کہ میرے بیٹے کی لاش پامال ہو جائے گی، میرا پیارا بھتیجا، میں گھوڑے پہ چڑھنے کے لیے پہلے گھوڑا بنوں گا، پھر سوار ہوں گا، دیر ہو جائے گی، اس لیے ایسے حالت میں جس کو آپ انگریزی میں سٹینڈ ٹو کہتے، مولا کھڑے رہے، لیکن مولا کی خدمت میں تعزیت پیش کرو، مولا آپ کی اتنی احتیاط کے باوجود ہمارے پیارے بھتیجے کا لاشا پامال ہو گیا۔ یا مولا ادرکنا، یا مولا ادرکنا، یا مولا۔ مولا حسین تو اپنے بھتیجے کی لاش کو پامال ہونے سے نہیں بچا سکے، کہ وہ مشیت الہی تھی، یہ حکم تھا مالک کا، رضا قضائی و تسلیما لامرہ۔ مولا تیرے تو حکومت کا وقت آنے والا ہے، میرے مولا جلدی جلدی تشریف لاؤ۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔